یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مقبوضہ وادی کشمیر اور جموں و لداخ خطوں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں آج 94 روز بھی سخت محاصرے اور کشمیریوں کی طرف سے سول نافرمانی کے باعث نظام زندگی بری طرح مفلوج رہا۔ ہسپتالوں میں زندگی بچانے والی ادویات کی شدید قلت پائی جاتی ہے۔ ایس ایم ایچ ایس ہسپتال سری نگر کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے متنبہ کیا ہے کہ اگر اگلے چند روز میں ادویات مہیا نہ ہو سکی تو ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ دریاسنا ضلع رامبن میں سڑک ایک حادثے میں 5 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بھارت کی سرکاری مواصلاتی کمپنی BSNL نے کشمیریوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں بڑے پیمانے پر لوٹنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ صارفین سے لینڈ لائن کنکشنز نصب کرانے کے عوض نہ صرف بھاری رقوم وصول کی جاتی ہیں بلکہ انہیں ہفتوں تک انتظار کرایا جاتا ہے۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے کشمیر یورپی یونین ویک کے آغاز پر یورپی پارلیمنٹ برسلز میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ بھارت نے 5 اگست کے جارحانہ اور غاصبانہ اقدام سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ بھارتی تنظیم ویمن انڈیا موومنٹ نے کشمیر کے حالات کو انتہائی گمبھیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیوں کے باعث کشمیری مردوں کو گھروں میں ہی دفناتے ہیں۔ جے پور میں ایک پریس کانفرنس کے دوران تنظیم کے اراکین نے کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کشمیریوں کو گھروں کی قید سے فوری طور پر آزاد کرایا جائے۔ تنظیم کی قومی صدر مہرالنساء خان نے کہا ہے کہ کشمیر میں ہو رہے کو بھارتی میڈیا نہیں دکھا رہا۔ کشمیر میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں، ان کے ساتھ آرمی کے جوان زیادتی کر رہے ہیں، بچوں کو قید کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ 1947 میں 1 اکتوبر سے لے کر 6 اکتوبر تک بھارتی فورسز، ہندو بلوائیوں اور ڈوگرا آرمی نے جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں مسلمانوں کو پاکستان بھیجنے کا جھانسا دے کر شہید کر دیا۔ تاریخ کے اس بدترین قتل عام کے حوالے سے سنتے ہیں کشمیر تحریک خواتین کی جنرل سیکرٹری اور خاتون حریت رہنما شمیم شال کی گفتگو۔ آج یوم شہدائے جموں ہے۔ 1947 کو آج کے ہی دن لاکھوں مسلمانوں کو جموں کے اندر شہید کیا گیا، لاکھوں لوگوں کو پاکستان کی طرف دھکیلا گیا۔ برصغیر ہند کی تقسیم کے وقت جس طریقے سے بھارتی قابض افواج نے اور ہندو بلوائیوں نے مقبوضہ جموں کشمیر کے ریاست کے عوام پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان میں سب سے زیادہ قربانیاں ان خواتین اور بچوں کی ہے جنہیں غائب کیا گیا اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں پہنچایا گیا۔ بھارت آج بھی اسی طرح سے انسانی حقوق کی پامالیاں کر رہا ہے اور وہاں کے لوگوں کو تشدد اور ظلم کو اور بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ آج تجدید عہد کا دن بھی ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کی آزادی کے لیے اور اس تحریک کے مستقبل کے لیے ہر وہ قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہے جو وقت کا تقاضا ہے۔ جموں میں مسلمانوں کے قتل عام کا مقصد ریاست میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا تھا اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، لیکن بھارت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے وہ بھارت کے غاصبانہ تسلط کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔